اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ انفال آیات 42 to 44 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الفاظ با محاورہ الفاظ معنی آپ کو دیے ہوئے ہیں نوٹس کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے وہ یاد کرنے ہیں، ہم اس کی تشریح کریں گے، اس میں جو واقعات ہیں ہمارے لیے احکام ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وإن اللہ لسمیع علیم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 دیکھیں ذرا، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالیں، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ یعنی کہ یوم الفرقان کا اب دیکھیں سمجھ آ رہی ہے نا، اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ ایک انسان اندھیرے میں جی رہا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔ اب دیکھیں نا، دو گروہ تھے، دونوں ہی کہہ رہے تھے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے حق پر تھے ہی، لیکن دوسرا گروہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو حق پر ہی کہتا تھا۔ تو یعنی کہ پھر یہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ زندگی تو نہ تھی نا کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی کہ وہ جی رہا ہو تو حق پہ جیے، اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو بھی بصیرت یعنی سمجھ سوجھ بوجھ کر یقین رکھ کر حق کو پہچان کر اس دنیا سے گزریں، اور جو کچھ شک نہیں خدا سنتا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اسی وجہ سے اب دیکھیں ناکہ کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا اس آیت کریمہ میں، قریب کے ناکے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور قصوہ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ سے دور تھا، اور اس سے مخالف سمت ہے جو مکہ کی طرف تھی، یعنی یہ وہی قبیلے، مطلب ان کی طرف اشارہ کیا گیا جو ابو جہل کا قبیلہ مدد طلب کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا دور کا، اور مدینہ منورہ کا قریب کا، ٹھیک ہے، جو مال تجارت لے کر ابو سفیان جا رہے تھے واپس مکہ مکرمہ کی طرف۔ مدینہ کے یہ قریب تھا ابو سفیان کا، اور دور کا تھا ابو جہل کا جو مدد کے لیے آ رہا تھا۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کی جو ایک جماعت تھی وہ تو ان کے دل میں یہی خواہش تھی نا کہ یہ جو قریب کا ہے یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، چونکہ یہ بے شان و شوکت ہے اور ہماری تو جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ساز و سامان بھی نہیں تھا، تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کام خدا کو منظور تھا ہو کر رہنے والا تھا اللہ چاہتے تھے وہ کر ہی ڈالے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سوچ سمجھ کر باقاعدہ سے طے کر کے جنگ کا دن نہیں رکھا گیا، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں دونوں فوجوں کو آمنے سامنے کر دیا۔ اگر ان کی رائے پہ ہوتا تو پھر بھی مطلب اس میں حکمت تھی کہ ان میں تضاد پیدا ہو جاتا۔ ظاہر ہے جو مسلمان مجاہدین تھے ایمان کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک ظاہری وسائل اور ظاہری وسائل کو مد نظر رکھ کر بھی تو کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں نا، کہ ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، ابھی یہ تھوڑا وقت اور چاہتے جنگ کے لیے۔ اور اگر کفار کی طرف دیکھا جائے تو جو کافر لوگ تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے مرعوب تھے ہی تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے ساتھیوں کا ایمان دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ بھی ابھی جلد سامنا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ابو جہل کے اصرار پر اپنا ساز و سامان اور قوت پر اتراتے ہوئے چونکہ ان کے کہنے پر آگے بڑھائے۔ اگر یہ طے شدہ معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید یہ جنگ یعنی کہ یہ جو دن تھا مطلب کہیں دور جا پڑتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو کام ہونے والا ہے جو حق اور باطل کا ہے یہ ہو کر ہی رہے، تاکہ جو جی رہا ہے وہ حق پہ جیے، جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ بھی جان کر رخصت ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ آیت نمبر 43 اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب دیکھیں ذرا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد کو تھوڑی دکھایا، ٹھیک ہے، کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اسی بات کو دہرایا گیا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات کچھ اس طرح سے بن گئے تھے کہ جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ اگر یہ طے شدہ معاملہ ہوتا تو کیا یہ ابھی اور ڈیلے ہوتا، یعنی کہ کفار بھی ابھی جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے اور جو مجاہدین مسلم تھے وہ بھی ابھی تھوڑا اور وقت چاہتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا جو انعام و احسان اللہ پاک نے ان پہ کیا تھا اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ جنگ بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اسی طرح خواب کا ذکر کیا، یہ چیز ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بن گئی۔ فوج کو کم کر کے دکھانے کی وجہ یہ تھی، ممکن تھا کہ اللہ کافروں کی تعداد دکھاتا تو اللہ اس طرح سے دکھاتے تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھ جاتا، مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا کہ ان سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہی بچا لیا، ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ پاک دلوں کے بید سے، سینے کے راز سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت اور دل کے بید جانتا ہے۔ خواب میں تعداد میں کم دکھا کر پھر یہ مہربانی فرمائی گئی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور ان کی جانچ میں وہ بہت ہی کم آئے تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور انہیں کوئی چیز نہ سمجھیں، یعنی کہ یہ جو اپنے آپ کو قوت اور طاقت کے لبادے میں اوڑے ہوئے ہیں نا، ساز و سامان پر اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، یہ ساز و سامان، یہ قوت مسلمانوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 کے قریب ہوں گے۔ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا نہیں، کوئی 1000 کا یہ لشکر ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ حکیم نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر ٹوٹ پڑے تاکہ رب کا کام جس کا کرنا وہ اپنے علم میں مقرر کر چکا تھا پورا ہو جائے، کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا، کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ اب کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے اور اللہ نے معاہدوں کی مدد کی۔ معاہدوں کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو واحد جاننے والے ہوں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا آیت نمبر 44 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ غزوہ بدر میں جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو ابتدائی مرحلہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھایا اور مسلمانوں کو کفار کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ ان دونوں میں کوئی فریق خوف کھا کر میدان سے پیچھے ہٹنے نہ پائے۔ دیکھیں کیا طے پایا کہ کافروں کی نظر میں مسلمان کم دکھائے اور مسلمانوں کی نظروں میں کافر کم دکھائے۔ وجہ کیا بتائی کہ کافر جو تھے وہ بھی میدان سے ہٹنے نہ پائیں، وہ اب جب ڈٹے ہوئے ہیں تو ڈٹے رہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی مرعوب نہ ہوں کہ یہ تو کم ہے، ان سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ اس طرح وہ معرکہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا واقعہ ہونا اللہ کی اسکیم میں پہلے سے طے شدہ تھا، اور اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو کم دیکھنا بھی اصل حقیقت کے اعتبار سے بالکل درست اور بجا تھا، کیونکہ کفار کی ظاہر بین نگاہیں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے لحاظ سے دیکھتی تھیں، جو کہ واقعتاً کفار کے مقابلے میں کم تھی، لیکن مسلمانوں کی اصل قوت جو کہ معنوی قوت تھی، یعنی کہ حقیقی قوت جو تھی وہ کیا ہوتی ہے، ایمان کی قوت ہوتی ہے، جذبے کی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تھی۔ حالانکہ یہی قلیل تعداد بعد کے مرحلے میں جب کہ مارکا کارزار گرم ہو گیا، ان لوگوں کو ایک طوفان کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی معنوی اور روحانی حیثیت پوری طرح نمایاں ہو کر ان کے سامنے آ گئی تھی، اور اس کے برعکس مسلمانوں پر ان کی معنوی روحانی اخلاقی حیثیت بے نقاب ہو گئی تھی، جبکہ نتیجے میں فی الواقع کفار کی مسلمانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہی کہ وہ اپنے کفر اور انکار کے باعث معنوی روحانی اور اخلاقی قوت سے بالکل خالی اور یکسر محروم تھے۔ اسی لیے وہ کثرت کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں صفر اور ہیچ تھے۔ آیت کے آخر میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی ہوتا ہے، کیونکہ کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیصلے انسان کی طبیعت کے وسائل کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے ہونا طے پا کر جب انسان اس بات پہ یقین رکھ لے تو پھر کیا ہے، جان لے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہونا طے ہے یا اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کر لے اور راہ حق پر ڈٹ جائے، تو پھر وہی کام انسان کے لیے، انسان کو بعد میں اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے مفید تھا، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تو اسے دشوار لگ رہا تھا، اپنی طبیعت کے خلاف لگ رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ فیصلوں کے مطابق تھا، اور اس کے ہونے میں بھی حکمت تھی، جو کہ مسلمانوں کو بعد میں سمجھ میں آئی۔ اس وقت تو ان کو صورتحال تھوڑی ایسی نظر آ رہی تھی جو ان کے حق میں نہیں تھی، لیکن مارکا ہو جانے کے بعد ساری صورتحال کا جائزہ جب لیا گیا، ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی ان سارے واقعات کو دہرایا گیا، ٹھیک ہے، جو کمیاں بیشیاں رہ گئیں وہ بھی ان کی بھی، یعنی کہ ان کو آگاہی کی گئی تاکہ آگے کے لیے ان کے لیے تعلیم رہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت جو فیصلہ دشوار لگ رہا تھا اس میں اللہ پاک کی حکمت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کہ کچھ کام اللہ کی طرف سے ہونا طے ہوتے ہیں تو وہ ہو کر ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے الفاظ با محاورہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، خوش خط نوٹ بک پہ رائٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔